محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منذرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال يخبر تعالى عن كفرهم وإنادهم في قولهم: يا أيها الذي نزل عليه الذكر الذي تدعي ذلك إنك لمجنون، أي في دعائك إيانا إلى اتباعك وترك ما وجدنا عليه آباءنا. اب ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الحجر کی آیات ہیں اس کی تفسیر میں مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ نے خبر دی ہے کفار کے بغض کی، عناد کی، عداوت کی، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ یہ کہتے تھے کہ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پہ وحی اتاری ہے، تو نعوذ باللہ یعنی آپ مجنون ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ تو یہ ان کا عناد تھا اور بغض تھا، ورنہ مجنون کہاں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہاں۔ آپ کا خلق عظیم، آپ کا علم اور آپ کا حلم اور آپ کی صفات حسنہ اور آپ کے کمالات عملیہ، علمیہ، نظریہ، خلقیہ، یہ سب چیزیں جو ہیں دلالت ہیں حضور کی رسالت پر، لیکن وہ بطور عناد اور بطور عداوت کہتے تھے نعوذ باللہ کہ آپ تو مجنون ہیں، کہ آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم تمام آلہہ کو چھوڑ دیں، اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کو چھوڑ کے آپ کے طریقے پہ چلیں، یہ تو جنون والی بات ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمام خداؤں سے تعلق ہم چھوڑ دیں؟ اسی لیے قرآن مقدس نے ایک دوسری صورت مبارک میں فرمایا کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ تمام آلہہ جو ہمارے ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں، صرف ایک الہ کو مانیں، یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ اور اصل وجہ یہی ہوتی ہے، یاد رکھیں کہ جتنے دنیا میں کافر گزرے ہیں، مشرک گزرے ہیں یا اب بھی ہیں، یا جتنے گمراہ فرقے ہوتے ہیں، ان سب کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ما سوائے اندھی تقلید کے، کہ اپنے والدین، اپنے آباء و اجداد کے طریقہ، وہ جی ہمارے باپ کا یہ طریقہ، ہمارے دادا سارے یہ کرتے آئے، اب ہم گناہگار ہیں اور غلط ہیں اور تم سچے ہو۔ تو اس لیے نعوذ باللہ وہ ایسی باتیں پہلے بھی کہتے تھے، اور اس کے بعد کہنے لگے کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کا فرشتہ تم پہ اترتا ہے اور وحی لاتا ہے، تو فرشتوں کو لے آؤ ہمارے ساتھ، ہمارے پاس لے آؤ، ہم بھی دیکھیں، ہم سے بات کریں۔ لو ما تأتینا بالملائکہ یشہدون لک بصحۃ ما جئت بہ، تو آپ ان فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتے گواہ بنا کر کہ وہ ہمارے پاس آ کے تصدیق کریں کہ واقعی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔
کما قال فرعون، جیسے فرعون نے بھی کہا تھا فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معه الملائکۃ مقترنین۔ فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ کہا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام تو غریب آدمی، یہ میرا کیا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اگر واقعی اللہ نے اس کو رسول بنایا تو اس کے لیے بھی آسمانوں سے سونے کے کنگن اترے۔ اصل وجہ کیا تھی کہ اس زمانے میں جو بادشاہ ہوتے تھے وہ سونے کے زیورات پہنا کرتے، سونے کے ہاتھ میں کنگن پہنتے، یہ ان کی شہنشاہیت کی علامت ہوتی، جیسے کسریٰ تھا فارس کا، اسی طرح ہرقل تھا روم کا، اسی طرح فراعنہ تھے مصر کے، تو یہ سب لوگ جو ہیں بڑے قیمتی سونے کے کنگن جو ہیں ہاتھوں میں پہنا کرتے۔ تو کہنے لگے کہ بھی اگر تم بھی اللہ کے رسول ہو، اللہ کے نبی ہو، تو اللہ نے تمہارے لیے آسمانوں سے سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے؟ او جاء معه الملائکۃ مقترنین، یا پھر آپ کے ساتھ فرشتے آئیں اور فرشتے اتریں، جیسے کہ بادشاہوں کے ساتھ فوج ہوتی ہے، پہرے دار ہوتے ہیں، سیکورٹی ہوتی ہے، ان کے بڑے بڑے حفاظت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تم بھی تو اللہ کے رسول ہو، تو اللہ پاک نے تمہارے لیے فرشتے بھیجے ہوتے جو ہر وقت تمہاری حفاظت کرتے اور لوگوں کو تصدیق کرتے کہ ہم فرشتے ہیں اور یہ اللہ کا سچا نبی۔ تو اصل وجہ یہ ہے، یاد رکھیں کہ کفار مکہ ہوں یا کفار ہوں دوسری قوموں کے، وہ یہ سب باتیں عناد میں کہتے ہیں، بغض میں کہتے ہیں۔ کبھی تو یہ کہتے کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کا فرشتہ آسمانوں سے ہمارے سامنے اترے اور ہمارے نام اللہ تبارک و تعالیٰ سے خط لے کے آئے اور اس میں لکھا ہوا ہو کہ فلان ابن فلان تم میرے نبی کو مانو، تو ایسی باتیں جو ہیں وہ عناد میں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے؟ اگر تم اسلام لاؤ گے تمہارا بھلا ہے، اگر تم اسلام چھوڑو گے تمہارا خسارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ضرورت نہیں ہے کہ فرشتے بھیج کے تمہارے ووٹ حاصل کریں۔ اب فرمایا وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ اور جیسے اللہ نے فرمایا کہ کافر کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو پھر ہم پہ فرشتے کیوں نہیں اترتے؟ او نرى ربنا، یا ایسا کرو کہ ہم خود خدا کو دیکھ لیں براہ راست، اللہ میاں کہیں گے میرا نبی ہے مان لیں گے۔ لقد استكبروا في انفسهم، ان نے تکبر کیا، وعتوا عتوا كبيرا، اور انہوں نے بہت بڑی سرکشی کی کہ اتنی گستاخی کہ اللہ پاک کو ہم براہ راست دیکھیں گے اور اللہ پاک ہم سے براہ راست بات کریں اور ہمیں کہیں کہ جی آپ ہمارے نبی۔ جیسے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی یہ مطالبہ کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پہ تورات اتاری ہے، اللہ نے مجھے رسول اور نبی بنایا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ اللہ کا کلام آپ نے سنا ہے ہم بھی سنیں، ہمیں بھی دکھاؤ، ہم بھی اللہ کی زیارت کریں۔ تو یہ اس قسم کی گستاخیاں، اس قسم کے استہزاء و عناد جو ہیں ہمیشہ کافر کرتے آئے ہیں اور آج تک بھی کرتے ہیں۔ آج بھی جو دنیا میں کافر ہیں وہ کہتے ہیں تم عجیب مسلمان ہو، ایک ایسے خدا کو مانتے ہو جس کو تم نے کبھی دیکھا بھی نہیں، اور ایک ایسے پیغمبر کو مانتے ہو جس کو تم نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور ایسے فرشتوں پر تمہارا ایمان ہے جن کو تم نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور جنت و جہنم پہ تمہارا ایمان ہے جس کو تم نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ تم تو عجیب لوگ ہو گئے، بن دیکھے ساری باتیں مانتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ آج بھی کافر کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جن کے مقدر میں اللہ نے ہدایت لکھی ہے ان کے لیے اللہ پاک سینے کھول دیتے ہیں اور ان کو بات سمجھ آ جاتی ہے، اور جن کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے، آپ لاکھ قرآن پڑھیں، لاکھ تقریریں کریں، لاکھ ہدایت کی باتیں کریں، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔
اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یرون الملائکۃ لا بشرا یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا۔ اللہ نے فرمایا آج تو مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں فرشتے دکھلاؤ، لیکن جس دن ان نے فرشتوں کو دیکھ لیا نا وہ دن ان کے لیے بڑا سخت ہوگا، پھر وہ موت کا دن ہوگا یا قیامت کا دن ہوگا یا حشر کا دن ہوگا، اس دن تو پھر یہ ہر چیز سے جو ہے بھاگیں گے۔ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ۔ وقال مجاہد بقوله ما ننزل الملائكة إلا بالحق بالرسالة والعذاب۔ اللہ نے فرمایا بدبختو، ہم جب فرشتے اتارتے ہیں تو ان کے اتارنے کی وجہ ہوتی ہے، یا تو میری وحی لے کے اترتے ہیں، اور اگر تم پر اتریں گے تو پھر میرا عذاب لے کے اتریں گے، اور جب عذاب آئے گا تو پھر تمہیں کوئی مہلت بھی نہیں ملے گی۔ اسی لیے آپ نے قوم لوط علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل سے پڑھا ہے الحمدللہ، کہ اللہ کے فرشتے انسانوں کی شکل میں موجود کھڑے ہیں اور قوم جو کچھ کہہ رہی ہے، اللہ کا پیغمبر منتیں کر رہا ہے، حیا کرو، شرم کرو، میرے مہمان ہیں، میری عزت کا سوال۔ انہوں نے کہا کہ تم کیوں لے آئے ہو پھر مہمانوں کو؟ پیغمبر نے ہر قسم کی ہدایت کی، نصیحت کی، اور ہر قسم کے طریقے سے سمجھایا۔ انہوں نے کہا کہ بالکل ہمیں یہ مہمان ہمارے حوالے کرو، یہ بڑے خوبصورت لڑکے ہیں، اور تمہیں پتہ ہے وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ، تم جانتے ہو کہ ہم لڑکوں کو کیا کرتے ہیں اور ہماری خواہشات اور تمنائیں کیا ہیں، لہذا یہ مہمان فوراً ہمارے۔ اب حضرت لوط علیہ السلام بہت مایوس ہو کے گھبرائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے التجا کی کہ مولا کتنا بڑا امتحان۔ تو اللہ نے حکم دیا ملائکہ کو کہ بس اب راز کھول دو، اب حجت پوری ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے قوم کی گستاخیاں انتہا کو پہنچ گئی۔ اس کے بعد اللہ کے فرشتے بول پڑے، قالوا یا لوط انا رسل ربک لن يصلوا الیک۔ حضرت لوط علیہ السلام سے فرشتوں نے کہا کہ حضرت آپ کیوں گھبرا رہے ہیں، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، یہ آپ کو چھو بھی نہیں سکتے، ہمیں کیا چھیڑیں گے؟ ہمیں چھیڑنا تو بہت مشکل ہے، یہ تو آپ کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکیں، آپ کوئی فکر نہ کریں، چھوڑ دو ان کو ان کے ہاتھ۔ بس فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، اور جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے تو آپ اپنے اہل کو لے کے اس ظالم بستی سے نکل جائیں۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، اور یاد رکھیں گے جب آپ اس بستی کو چھوڑیں تو پھر ادھر مڑ کے بھی نہ دیکھنا، کیونکہ اللہ کے پیغمبر تو بڑے شفیق ہوتے ہیں نا، اللہ کے پیغمبروں کے دل میں تو بڑی رحم ہوتی ہے۔ تو فرشتوں نے اسی لیے پیش بندی کر دی کہ شاید حضرت لوط کو پھر رحم آ جائے قوم پہ اور پھر اللہ سے معافی مانگنے لگ جائیں، تو ان بدبختوں کو اب معافی نہیں ملنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بالکل آپ مڑ کے نہ دیکھنا، لیکن یہ آپ کی بیوی جو ہے نا یہ مڑ کے دیکھے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا قوم سے زیادہ تعلق تھا اور ان کی برادری سے تھی، اور یہ بھی آپ فرشتوں نے بتلا دیا کہ جب عذاب آئے گا تو تمہاری بیوی بھی نہیں بچ سکے گی۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ بھائی ابھی تو کافی دیر ہے رات میں، تو ابھی تو وقت، یہ تو ظالم میرے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے دندنا رہے ہیں۔ فرشتوں نے کہا لوط علیہ السلام صبر کرو، اللہ کا وقت مقرر ہے، ان موعدہم الصبح، ان کا جو وعدہ ہے نا اللہ کی طرف سے ہلاک کر دینے کا، وہ اس وقت ہے جب عین صبح صادق ہوگی، جیسے ہی فجر ہوگی اور صبح صادق ہوگی تو ان کی قسمت کا تارا ہمیشہ کے لیے ڈوب جائے گا۔ الیس الصبح بقریب، اللہ کے نبی مت گھبراؤ، صبح قریب ہے، لیکن رات ہی ہے نا درمیان میں، کیونکہ اللہ کے پیغمبر جوش میں آئے ہوئے تھے کہ اتنی گستاخی کہ جن کو میرے سامنے بھی کوئی نبی کا حیا نہیں، پیغمبر کا حیا نہیں، تو جب دلوں پہ مہریں لگ جاتی ہیں نا، پھر لاکھ عالم تقریریں کریں، پھر لاکھ آپ کو قرآن سنائیں، پھر لاکھ آپ کو علماء کی باتیں بتلائیں، بس دلوں پہ ایک ایسی زنگ لگ جاتی ہے کہ بات سمجھ ہی نہیں آتی۔
ان کے دل و دماغ میں بات جو ہے کبھی بیٹھ ہی نہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ اگر ہم نے فرشتے بھیجے اور جب ہم فرشتے بھیجتے ہیں تو یا تو وہ وحی لے کے آئیں یا عذاب لے کے آئیں. وحی لے کے آئیں تو تمہارے پاس آئیں گے نہیں، وہ تو میرے نبی کے پاس آئیں. اور جب عذاب لے کے آئیں گے بدبختوں تو تمہیں پھر مہلت ہی نہیں ملے گی. تو کیوں مانگتے ہو ایسی بات؟ ثم قرر تبارك وتعالى أنه هو الذي أنزل عليه الذكر وهو القرآن وهو الحافظ له من التغيير والتبديل. ومنهم من أعاد الضمير في قوله تبارك وتعالى له لحافظون على النبي صلى الله عليه وسلم كقوله تبارك وتعالى والله يعصمك من الناس. والمعنى الأول أولى وهو ظاهر السياق. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد دوبارہ اس بات کو ثابت کیا. اللہ نے فرمایا کہ جو ہم نے آپ پہ اتارا ہے، ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن. اور ایسا قرآن آپ پہ اتارا ہے کہ اس کی حفاظت کے بھی ہم ذمہ دار ہیں کہ اس میں کوئی تغیر نہیں ہوگا، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کوئی تحریف نہیں ہوگی. قرآن قیامت تک محفوظ رہے گا. اسی لیے تاریخ میں ایک بہت بڑا عظیم واقعہ گزرا ہے کہ مامون جب بادشاہ تھا تو اس کی دربار میں بڑے بڑے علماء آتے تھے. مسلمانوں کے علماء بھی آتے تھے، یہود کے بھی آتے تھے، نصارہ کے بھی آتے تھے. ہر قسم کے دربار میں بادشاہ. تو ایک یہودی عالم تھا، بہت بڑا حبر تھا اور بہت بڑا عقل والا، فہم والا، ذکا والا. تو ایک دن بادشاہ مامون نے اس یہودی عالم سے کہا کہ تمہیں اللہ نے بڑا علم دیا ہے اور بڑی عقل دی ہے اور بڑی فہم دی ہے، تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں مسلمان نہیں ہوں، میں اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، میں یہودیت پہ رہوں گا. بات تھی، آئی گئی ہو گئی، 1 سال گزر گیا. تو وہی عالم جو تھا 1 سال کے بعد جب دوبارہ مامون کی مجلس میں آیا تو مسلمان تھا. تو بادشاہ بڑے حیران ہوئے کہ بھئی یہ وہی تو ہے، اس کو میں نے کہا تو مسلمان ہو جاؤ. اگر اس وقت یہ مسلمان ہوتا تو پتہ نہیں میں اس کو کس مقام پہ لے جاتا. اگر میرے کہنے سے یہ مسلمان ہو جاتا تو میں تو اس کو بڑے بڑے مراتب عالیہ پہ پہنچا دیتا، لیکن اس وقت میری بات تو مانی نہیں، آج مسلمان ہو گیا. تو جب بادشاہ نے مجلس ختم فرمائی تو اس عالم سے پوچھا کہ کیا میں دیکھ رہا ہوں، مجھے علامت سے اندازہ ہو رہا ہے کہ تم مسلمان ہو؟ سے کہا میں مسلمان ہوں. تو شہنشاہ مامون نے پوچھا کہ تمہیں 1 سال پہلے کی اسی مجلس میں یاد ہے میں نے کہا تھا کہ اسلام لے آؤ، لیکن تم نے انکار کر دیا تھا، پھر تم کیوں مسلمان ہو گئے؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ مامون، اصل بات یہ ہے کہ آپ کے اس بات کہنے سے میرے دل و دماغ میں ایک تحریک پیدا ہوئی. اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ کے دین کی ہر حال میں، ہر وقت میں تبلیغ کرو. گھر ہے، گلی ہے، محلہ ہے، دوست ہیں، ساتھی ہیں، بھائی ہیں، بس دیوانہ وار ہر مقام پہ اللہ کا دین پہنچاؤ اور دعوت دو اور تبلیغ کرو. کیوں کوئی گھڑی ہوتی ہے کسی بندے کو ایک بات لگ جاتی. تو بادشاہ نے کہا پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی وہ آپ نے مجھے کہا تھا، میرے دماغ میں آیا کہ چلو اللہ نے مجھے علم تو دیا ہے، میں عالم ہوں، تو میں ادیان عالم کا مطالعہ کروں اور تمام ادیان جو ہیں ان کو اور ان کے ماننے والوں کا امتحان کروں. تو میں بہت خوش خط ہوں، اللہ نے مجھے خط لکھنے میں بڑا کمال دیا ہے. میں نے تورات کتاب کا ایک نسخہ تیار کیا، بڑے خوبصورت خطاطی کے ساتھ میں نے لکھا.
اور جب وہ تورات مکمل ہو گئی، بن گئی، خوبصورت جلد میں مجلد کیا، اور میں اپنے کنیسہ میں جو ہمارا عبادت خانہ ہے اس میں جو ہمارے بڑے بڑے پادری راہب ہوتے ہیں ان کے پاس گیا، میں نے کہا ابھی یہ تورات لکھی ہے، میں نے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ میں نے کہا ابھی تم نے تو کمال کر دیا، ایسی خوبصورت خطاطی کا نمونہ ہے، معیار ہے۔ اچھا تو ہم آپ سے خریدنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا خرید لو، اسی لیے تو میں نے لکھا۔ تو انہوں نے بادشاہ سلامت مجھے بہت اچھے پیسے دیے، میں نے وہ پیسے لے لیے، اور پھر میں نے انجیل کا نسخہ لکھا۔ میں نے انجیل کا نسخہ بھی بڑی خوبصورتی سے لکھا، اور کتاب بنا کے، جلد بنا کے، بڑے مجلد خوبصورت ان کے گرجا میں لے گیا۔ ان کے جو بڑے بڑے پوپ تھے ان کو پیش کیا، اور دیکھ حیران رہ گئے کہ ایسی انجیل تو ہم نے آج تک دیکھی نہیں۔ تو بادشاہ سلامت انہوں نے بھی بڑے معاوضے سے مجھ سے وہ خرید۔ اب میں نے تیسری دفعہ اللہ کا قرآن جو ہے وہ لکھا، اور بڑی عظیم خطاطی کے ساتھ اور بڑے خوبصورت انداز میں ایسا سجایا، سنوارا، بنایا کہ دیکھ کے آدمی حیران ہو جائے۔ اور پھر میں مسجد میں گیا اور قرآن مسلمانوں کے بڑے بڑے علماء جو تھے ان کو ملا، ان کو قرآن دکھایا، حیران ہو گئے، ابھی تم نے بڑی خطاطی کی ہے۔ میں نے کہا میں بیچنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بھائی پہلے ہم پڑھیں گے، اس میں کوئی غلطی تو نہیں، ایسے تو ہم نہیں خریدیں گے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے پڑھو۔ میں نے کہا ایسے بات کر رہے ہیں، کون پڑھتا ہے؟ 30 سپارے کا قرآن ہے، یہ پڑھیں گے، کب پڑھیں گے؟ میں نے زبور بدل ڈالی، انہوں نے نہیں پڑھی، تورات بدلی، انہوں نے نہیں پڑھی، انجیل بدلی تھی میں نے، اس میں نے خود بنائے تھے کئی باتیں، وہ نہیں پڑھی، یہ 30 بارے پڑھ لیں گے۔ تو میں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ پڑھیں، آپ کو پسند آئے تو لے لیں، نہ آئے تو میں کسی اور جگہ بیچوں گا، میری تو خطاطی کرنا مزدوری ہے۔ تو کہتا ہے کہ دوسرے دن انہوں نے مجھے بلایا اور انہوں نے کہا کہ تم نے یہ غلطی کی ہے، یہ غلطی کی ہے، یہ غلطی کی ہے، یہ غلطی کی ہے، یہاں بڑھایا ہے، یہاں گھٹایا ہے، یہاں حروف بدلے ہیں، تم نے کیا ظلم کیا؟ ہم تو یہ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کے بندے، سارا قرآن تم نے بدل ڈالا ہے۔ اور وہ نشانیاں لگا کے، علامت لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا سچی بات پوچھتے ہو؟ میں نے کہا امتحان کر رہا تھا، مجھے تسلی ہو گئی کہ واقعی یہ اللہ کا قرآن ہے جس میں تبدیلی نہیں ہوتی، تو اس لیے مجھے کلمہ پڑھا لو۔ میں تو مسلمان ہونے کے لیے امتحان کر رہا تھا کہ تورات والوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ تورات صحیح ہے یا غلط ہے، انجیل والوں نے بھی یہ نہیں دیکھا کہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن اللہ کے قرآن کے ایسے لوگ ہیں کہ ایک رات میں 30 پارے پڑھ کے اور میری غلطیاں نکال کے آگے رکھ۔ تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو۔ تو حضرت یحییٰ ابن اکثم فرماتے ہیں کہ اسی سال اللہ نے مجھے حج نصیب کیا، اور جب میں حج پہ آیا تو حضرت سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث ہیں، ان سے میری ملاقات، اور ان کو میں نے مامون کی دربار کا یہ واقعہ سنایا، تو انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، اور اس کی دلیل تو خود قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو یحییٰ ابن اکثم کہتے ہیں میں نے کہا حضرت قرآن میں کہاں ہے؟ میں فرمایا اللہ کے بندے تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ میں مستحفظ من کتاب اللہ، اللہ نے تورات و انجیل کی حفاظت ان کے سپرد کی تھی، اور قرآن کے بارے میں فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا، لیکن تورات و انجیل کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے ان کے سپرد کیا، تو اس لیے وہ کتابیں جو ہیں محفوظ نہ رہ سکیں، لیکن اللہ کا قرآن جو ہے وہ قیامت تک ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن میں تحریف و تبدیل تو بڑی لوگوں نے کی ہے،
بہت بڑے بڑے فرق ضالہ ہیں جنہوں نے اللہ کے قرآن میں تحریف کی ہے، اللہ کے قرآن کو بدلنے کی کوشش کی ہے، کسی جگہ حرف بڑھا دیا، کسی جگہ گھٹا دیا، اور کسی جگہ حرف تو وہی رہنے دیا لیکن معنی بدل دیا۔ اس لیے یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے تحریف لفظی کے لفظ بدل دو، یا آیت میں کہیں کم کر دو کہیں بڑھا دو، اور ایک یہ بھی تحریف ہوتی ہے کہ مثلا ایک جگہ ہے علیم اللہ کی صفت، وہاں خبیر لگا دی، ایک جگہ اللہ کی صفت ہے کہ ان اللہ کان علی کل شیء قدیر، وہاں علیمہ لگا دیا، تو یہ بھی تحریف ہے۔ اور ایک تعریف یہ ہوتی ہے کہ نہ حرف بدلے، نہ کمی کی، نہ زیادتی کی، لیکن معنی بدل ڈالا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کا مفہوم جو ہے وہ ایک ایسے انداز میں بدل دیا کہ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جی بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں مسلمانوں کی کتاب جو اس میں بھی ہے کہ اللہ نے لحم الخنزیر یعنی خنزیر کا گوشت حرام ہے، یہ تو نہیں کہا کہ اس کا لہو بھی حرام ہے، یہ تو نہیں کہا کہ اس کا چمڑا بھی حرام ہے، یہ تو نہیں کہا کہ اس کے بال بھی حرام ہے، تو صرف گوشت حرام ہے۔ تو اب دیکھیں آیت وہی رہی لیکن ترجمہ بدل ڈالا، کیونکہ بات ہو رہی تھی کھانے کے ضمن میں، تو کھانے میں تو گوشت کا ہی ذکر ہوگا نا، کھانے کے اندر کوئی آدمی چمڑے کا ذکر تو نہیں کرتا، چمڑا کو کھایا جاتا ہے، کھانے کے ضمن میں بالوں کا ذکر نہیں ہوتا، کو بال کھائے جاتے ہیں، کھانے کے ذکر میں ہڈیوں کا ذکر نہیں ہوتا، وہ ہڈیاں کھائی جاتی ہیں۔ یہ تو ایک مفہوم ہوتا ہے، ایک انداز ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ اس انداز پہ بات کرتا ہے، تو اللہ نے بھی اسی زمانے کے حرم علیکم المیتۃ کہ جو جانور خود بخود مر گیا ہے، مردار ہے، کھانا حرام ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا والدم، اور جو دم مسفوح نکلتا ہے ذبح کے وقت میں گردن سے، وہ حرام ہے، نہیں کھایا جا سکتا۔ اور اسی طرح لحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، تو اب انہوں نے بھی ترجمہ بدل ڈالا، یہ بھی تحریف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خنزیر جو ہے وہ نجس العین ہے، یعنی اس کا ہر عضو ذرہ ذرہ جو ہے وہ نجس ہے، لیکن یہ کہنا کہ نہیں جی گوشت تو حرام ہے لیکن اس کی کھال حلال ہے یا اس کے بال حلال ہیں، اور بالوں کے باقاعدہ برش بناتے ہیں اور یہ منہ میں استعمال کرتے ہیں، جو ہوتے ہیں نا آج کل برش کرتے ہیں لوگ دنتوں کے، تو اس کے برش بنتے ہیں، اور یہ لوگ بعض لوگ جو ہوتے ہیں شیونگ برش، یہ جو لوگ شیو کرتے ہیں تو وہ برش پھیرتے ہیں، وہ بھی خنزیر کے بالوں سے، سب سے مہنگا وہ ہوتا ہے، یہ جو سستے ہوتے ہیں یہ تو پلاسٹک والے ہوتے ہیں، یہ تو ربڑ کے بنے، جو اصلی بالوں کا ہوتا ہے اور سب سے مہنگا وہ خنزیر کا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بڑے آدمی ہیں نا ان کے مقدر میں اللہ نے بڑا حرام لکھا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بڑے ہوتے ہیں نا، چھوٹا حرام ان کو مزہ نہیں دیتا، اس لیے ان کے بالوں کے لیے بھی خنزیر کے برش استعمال ہوتے ہیں، دانتوں کے لیے بھی ان کے خنزیر کے برش استعمال ہوتے ہیں، گلے میں پہننے کے لیے بھی سونے کی چین استعمال ہوتی ہے، جو یہ سونا بھی تو حرام ہے، اور لباس پہننے کے لیے بھی کافروں والا لباس ان کو پسند ہوتا ہے، جو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو۔ اسی طرح ہر معاملے میں ان کو ہر وہ چیز پسند ہے جو محمد مدنی کے حکم کے خلاف۔ حضور نے فرمایا کہ داہنے ہاتھ سے کھاؤ نہیں، وہ بائیں ہاتھ میں کانٹا پکڑیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انگلیوں سے کھاؤ نہیں، وہ چھری کانٹے کے بغیر اور چمچ کے بغیر ہاتھ نہیں لگائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی انگلیوں کو چاٹ لیا کرو اور برتن کو صاف کر لیا کرو تاکہ برتن بھی بد دعا نہ کرے، لیکن ان کے نزدیک انگلیاں چاٹنا جو ہے یہ تو نعوذ باللہ بد تہذیب لوگوں کا کام ہے، اور یہ جو ہے وہ جہالت ہے، اور یہ جو ہے وحشیت ہے، کیونکہ آدمی اپنی انگلیاں چاٹ رہا
تو ہر وہ کام جو ہے یعنی ہر وہ کام کریں گے جو عین شریعت کے خلاف، اللہ نے ان کے مقدر میں یہ لکھ دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں وما اہل بہ لغیر اللہ، یعنی جو چیزیں اللہ کے سوا کسی غیر کے نام پہ حلال کی جائیں، ذبح کی جائیں یا پکارا جائے، وہ بھی حرام ہے۔ بتائیں وہ کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے، ہم تو قرآن مانتے ہیں، لیکن وما اہل بہ لغیر اللہ کا معنی یہ ہے کہ جب ہم ذبح کریں گے داتا صاحب داتا صاحب داتا صاحب داتا صاحب، یہ حرام ہے، یہ غیر اللہ ہے۔ جب ہم ذبح کریں ہم کہیں پیر جیلانی محبوب سبحانی اور کاٹ دیں، یہ وما اہل بہ لغیر اللہ، ہم تو بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرتے ہیں تو حلال ہے۔ لہذا انہوں نے بھی اللہ کے قرآن کے ترجمے کو بدل ڈالا کہ وما اہل بہ لغیر اللہ کا معنی یہ ہے۔ دیکھو نا چاند کو ہلال کیوں کہتے ہو؟ یسألونک عن الاہلہ، اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، قل ہی مواقیت للناس، ان کو بتا دو کہ اللہ نے لوگوں کے حساب و کتاب کے لیے اس نظام کو پسند فرمایا ہے۔ تو ہلال پہلے دن کے چاند کو کیوں کہتے ہیں ہلال؟ ہلال کے بعد پھر بنتا ہے قمر، قمر کے بعد جا کے بنتا ہے بدر۔ تو ہلال کا معنی یہ ہوتا ہے لوگ جانتے وہ چاند کو وہ چاند، ہلال معنی شور مچانا، ہلال کا معنی شور کرنا۔ تو جب کسی جانور پر، یہ پیر کا جانور ہے، یہ پیر جب تم لاکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ کی لاکھ پڑھتے رہو، جب نیت یہ ہو گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو نیتوں کو جانتے ہیں کہ جب وما ذبح علی النصب، جو بتوں پہ ذبح ہو، جو غیر اللہ پہ ذبح ہو، جس پہ غیر اللہ کا نام ڈال دیا جائے، یعنی کیا مانا؟ بیٹا بھی آئے نا وہ کہے ابا جان یہ جو اپنی بکرا ہے نا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، مجھے او بے وقوف یہ تو پیر سائیں کے نام کا ہے، تم 100 بکرا لے لو، یہ پیر کے نام پہ یہ نہیں دوں گا۔ نہیں ابا جان یہ بہت اچھا ہے، پیر سائیں کے نام پہ کوئی بدبخت تو پیر کے نام پہ لگ گیا۔ یہ ہے وما اہل بہ لغیر اللہ۔ جب غیر اللہ کا نام آ گیا ضروری نہیں ہوتا کہ ذبح کے وقت نا، اچھا ایک مسلمان آدمی ہے ذبح کے وقت کچھ بھی نہیں کیا، ذبیحہ حلال ہے، ذبح کرنے کے لیے آیا چھری پکڑی ذبح کرے کچھ نہیں کیا، بسم اللہ بھی نہیں پڑھی، اللہ اکبر بھی نہیں کہا، جانور کا رخ جو ہے وہ بھی قبلے کی طرف نہیں کیا، لیکن حلال ہے۔ کیوں؟ مسلمان کے دل میں اللہ کا نام موجود ہے، اگر زبان میں نہیں آیا تو نہ صحیح، اللہ تو جانتے ہیں نا یہ مسلمان ہے میرے نام پہ ذبح کر رہا، کیا ہے زبان سے کہا یا زبان سے نہیں۔ ابھی جیسے آپ عشاء کی نماز میں کھڑے ہوں گے تو اللہ اکبر آپ نے زبان سے نہیں کہا کہ 4 رکعت ہماری عشاء، ٹھیک ہے، کیوں؟ اللہ جانتے ہیں کہ میرا بندہ عشاء کی نماز کے لیے تو بیٹھا ہے، یہ جو مغرب سے لے کر انتظار کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ عشاء کی نماز میری حرم میں ہو جائے، تو یہ نیت کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو اب کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ 4 رکعت، بس اللہ اکبر۔ آپ یہاں سے چلتے ہیں طواف کے لیے تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جب آپ حجر اسود پہ گئے بسم اللہ اللہ اکبر، کیوں؟ اللہ جانتا ہے کہ یہاں سے چل کے ادھر کیوں گیا ہے، اس کی نیت ہے طواف کرنے کی تو جا رہا ہے۔ اب اگر زبان سے کہہ دیا تو کوئی بات نہیں، اور نہیں کہا تو کوئی بات نہیں۔ تو اللہ بھی دلوں کو جانتے ہیں کہ جیسے اللہ کے نام کی بکری، اللہ کے حج میں حد یہ تمتع، حد یہ قران، اور زمانہ ابتدا میں تو یہ ہوتا تھا کہ ان جانوروں کے گلے میں ہار ڈال دیتے تھے تاکہ لوگ دور سے دیکھیں بابا یہ بکریاں مینا میں ذبح ہونے کے لیے جا رہی۔ اس لیے تم بھی اگر ان جانوروں پہ مہندیاں ڈالتے ہو، ان کو موٹا تازہ کرتے ہو، ان کے گلے میں گھنٹیاں باندھتے ہو، اور وجہ کیا ہو جی پیر کے آستان شریف پہ جا کے یہ ذبح ہوگا، تو یہی وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اب اس کے ترجمے بدل دو تو یہ بھی اللہ کے قرآن میں تحریف ہے، اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس کو کہتے ہیں تحریف۔ اچھا جیسے کہ ایک آیت مبارک ہے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اے میرے نبی، اے میرے رسول، میرے حبیب محمد مصطفیٰ،
صلی اللہ علیہ وسلم بلغ پہنچاؤ جو ہم نے آپ پہ قرآن اتارا ہے، جو ہم نے آپ پہ وحی کی ہے وہ آگے پہنچاؤ۔ اگر آپ نے میری وحی کو، میرے حکم کو، میری کتاب کو، میرے قرآن کو، میرے کلام کو، میرے فرائض کو نہ پہنچایا تو گویا پھر آپ نے فریضہ رسالت ادا ہی نہیں کیا۔ تو اب قرآن کے لفظ کیا ہیں؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور پہلے لفظ کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اچھا، اب یار دوستوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آگے یہاں ایک لفظ بڑھا دے، فی خلافت علی، کہ اے میرے رسول پہنچاؤ امت کو حضرت علی کی خلافت کا مسئلہ۔ اگر تم نے نہ پہنچایا تو پھر تم نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو ایک جملہ درمیان میں ڈال دیا۔ اچھا، یہ نہ سوچا بدبختوں نے کہ چلو پھر حضور نے پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ اگر حضور نے نہیں پہنچایا تو پھر تو رسول ہی نہ رہے، رسالت ناقص ہو گئی۔ اور اگر حضور نے پہنچایا تو وہ کہاں گیا؟ وہ 1400 سال کے بعد تم نے تو سن لیا، جو اس وقت موجود تھے انہوں نے نہیں سنا۔ یہ عجیب بات ہو گئی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ بھی تحریف ہے۔ تو تحریف تو قرآن میں کی گئی، تغییر کی گئی، تبدیل کی گئی، زیادتی کی گئی، نقص کیا گیا، لیکن وہ چل نہ سکا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہوا ہے۔ جن لوگوں نے بڑھایا خود پکڑے گئے، انہوں نے کہا یہ غلط، کیا جھوٹ بول رہے ہیں، کیا غلط بیان کر رہے ہیں، غلط بات بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح کسی نے ایک لفظ بڑھایا تو 100 آدمی کھڑا ہو گیا، کہا جھوٹ مت بکو، یہ کہاں ہے قرآن میں؟ کیسے تم یہ لفظ کر رہے ہیں؟ کسی نے معنی بدلا تو علماء کھڑے ہو گئے، تو ان کی تغییر و تبدیل چل نہیں سکی۔ قرآن اسی طرح محفوظ رہا جس طرح اترا تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ ورنہ تو ہر زمانے میں ہر باطل فرقے نے کوشش کی ہے، اللہ کے قرآن کے معانی کو بھی بدلا، اللہ کے قرآن کے حروف کو بھی بدلنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حروف میں الفاظ کے بڑھاؤ کا بھی ذکر کیا، لیکن وہ باتیں چل نہیں سکی۔ اچھا، ایسے بھی لوگ پیدا ہوئے کہ انہوں نے خود قرآن بنانے کی کوشش کی۔ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا مسیلمہ، اور لقب تھا کذاب، سب سے بڑا جھوٹا۔ مسیلمہ کذاب جو ہے، یہ وہ آدمی ہے بدبخت جس نے حضور کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ میں بھی نبی ہوں، اور بہت بڑا لوگ تھے۔ یہ نہ دیکھا کرو ہو جی کافر تو اتنے ہیں مسلمان تھوڑے ہیں، یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ باطل تو ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ ویسے بھی آپ کسی ملک میں چل جائیں، جاہل زیادہ ہوں گے، عالم تھوڑے ہوں۔ عالم تو 1-2 پیدا ہوں گے سارے علاقے میں، اور جاہل جتنے مرضی آئے لے لو۔ تو بہرحال اس نے کہا کہ میں نبی ہوں، اور 70,000 اس دور میں اس کی فوج تھی لڑاکا۔ ایک دن جو اس کے صحابی تھے، جیسے نبی جھوٹا اسی طرح صحابی، تو سارے ساتھی اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا مسلمہ بات یہ ہے کہ تم نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے اور نبی بن گیا۔ اس نے کہا دعویٰ کیا؟ میں پکا نبی ہوں۔ عجیب آدمی ہوں، تم بھی مجھے نبی نہیں مانتے؟ انہوں نے کہا نہیں، بات یہ ہے کہ آخر اللہ کا نبی محمد مصطفیٰ لوگوں پہ قرآن پڑھتا ہے کہ قرآن اترا ہے، تم بھی تو کوئی پڑھو نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سناتے ہیں کہ آج جبریل یہ وحی لے کے آئے، اور وہ سارے صحابہ یاد کرتے ہیں، مکے میں، مدینے میں، ساری دنیا میں پڑھا جاتا ہے۔ تم اچھے نبی ہو گے، جب سے نبی بنے ہو تم نے تو ایک آیت بھی نہیں سنائی، تو لہذا ایسا کرو بھی تم بھی تو کوئی سناؤ۔ نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی فرشتے کو کہتا ہوں لے آئے گا قرآن۔ تو دوسرے دن، چوتھے دن، بہرحال پھر جب مجلس ہوئی، نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا میرے اوپر بھی وحی آ گئی۔ انہوں نے کہا سنو۔ انہوں نے کہا الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل ذنبہ کثیر وخرطومہ طویل۔ انہوں نے کہا یہ قرآن مجھ پہ اترا۔ وہ بدبخت نے سنی تھی نا سورۃ فیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اسی سے جوڑ لگایا الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل
ذنبہ کثیر، دم چھوٹی ہوتی ہے، خرطومہ طویل، سونڈ بڑی ہوتی ہے۔ تو جب انہوں نے سنا، اس نے کہا یہ اپنے محل کے باہر کسی کو نہ سنانا، اتنے جوتے ماریں گے گنجے ہو جاؤ گے۔ یہ قرآن ہے جو تم پہ اترا ہے بدبخت، یہ الفیل و الفیل یہ قرآن ہے؟ انہوں نے کہا پاگل، یہ ایسا، چلو ہم تو تیرے دوست ہیں نا، برداشت کر گئے تیرا جھوٹ، لیکن کہیں باہر نہ سنانے لگ جانا یہ قرآن۔ باہر سنایا تو لوگ اتنے جوتے ماریں گے تیرے سر پہ بال بھی نہیں بچیں گے۔ انہوں نے کہا یار کمال ہے، ایک ہی تو فرشتہ ہے، پہلی صورت لے آیا، تم پہلی صورت ہی نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا جب ایسا قرآن پڑھو گے بدبخت تو کون مانے گا؟ اسی لیے مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی لوگوں نے کہا کہ بھی تم جو نبی ہو تمہارے اوپر کوئی فرشتہ نہیں آیا۔ انہوں نے کہا میرا فرشتہ آتا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے تم کو بتایا نہیں میرے اوپر بھی فرشتہ آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ابھی حضور میں جو فرشتہ آتا تھا وحی لے کے، اس کا نام تھا جبریل، تمہارے فرشتے کا نام کیا؟ اس نے کہا ٹیچی۔ میں کہا یہ ٹیچی کیا ہوا؟ اس نے کہا نبی جو انگریزی ہے تو فرشتہ بھی تو انگریزی ہے۔ نبی انگریز نے جو بنایا ہے تو فرشتہ انہوں نے بھیجنا ہے، اللہ نے تھوڑا بھیجنا ہے، تو وہ تو لازماً کو ٹیچی بھیجیں گے۔ تو اس طرح جھوٹے دعوے جو ہیں قرآن کے خلاف بھی بڑے کیے گئے، لیکن انجام یہ ہے کہ وہ چل نہیں سکے۔ ایک بہت بڑے ادیب گزرا ہے، بہت بڑا شاعر، بہت بڑا ادیب، جو اپنے زمانے میں ضرب المثل تھا، اس کو باطل قوتوں نے خریدا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے جتنا معاوضہ چاہو لے لو اور منہ مانگا لے لو، مانگو کیا مانگتے ہو، لیکن قرآن کے مقابلے پہ بدبخت کوئی ایک صورت تو ہمیں بنا دو، ہم بھی کہہ سکیں کہ دیکھو یہ ہم نے بھی قرآن بنایا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ کوئی نہیں بنا سکتا، دیکھو ہم نے بنا دیا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اتنے دولت کا اہتمام کرو، اتنا میرے اہل و عیال کے لیے رہائش، خرچہ، انتظامات سارے کر دو، اور میرے لیے الگ تھلگ بڑے کسی خوبصورت مقام پہ انتظام کرو رہائش کا اور تمام انتظامات، اور 6 مہینے میں اس سے باہر نہیں نکلوں گا، اس کے بعد میں قرآن کے مقابلے پہ صورت لاؤں۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ انہوں نے سارے انتظامات کر دیے اور وہ جا کے اس محل میں رہا، اور 6 مہینے کے بعد جب نکلا تو دیکھا لوگوں نے کہ رو رہا ہے، آنسو بہ رہے ہیں اور کپڑے بھیگے ہوئے ہیں اور چہرہ بھیگا ہوا ہے۔ سارے لوگ دوڑ کے انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یہ واقعی اللہ کا کلام۔ انہوں نے کہا کیا وجہ کیا؟ انہوں نے کہا میں نے 6 مہینے اپنا دماغ ہلا لیا ہے، خدا کی قسم ہے ایک آیت نہیں بنا سکا، تم کہتے ہو سورت بناؤ۔ حالانکہ میں تو وہ شاعر ہوں کہ کھڑے کھڑے مجھ سے جو مرضی آئے کہلوا دو، لیکن اللہ کے قرآن کے مقابلے پہ میں ایک چھوٹی سی آیت بھی نہیں بنا سکا۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کا قرآن۔ اسی طرح ایک بہت بڑے شاعر تھے جو اپنے دور کے عظیم شعراء میں گزرے ہیں، وہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ نے ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ جب مسلمان ہو گئے تو ایک دن صحابہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا بھائی عجیب آدمی ہے، تم تو بہت بڑے شاعر ہو، تو آج ہمیں کوئی شعر ویر، کوئی غزل شزل سناؤ پرانے زمانے کی۔ تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جب سے قرآن پڑھا ہے وہ سب بھول گئے، جب سے اللہ کا قرآن زبان پہ آیا ہے وہ مجھے بات اچھی ہی نہیں لگتی ہے، مجھے یاد ہی نہیں میں کیا کہتا تھا، تو تم مجھے خامخواہ یاد دلاتے ہو، میں نے وہ چیزیں کہنا ہی چھوڑ دی۔ تو اللہ کے قرآن کی حفاظت کا وعدہ میرے اللہ نے کیا ہے، اور آج آپ دیکھ لیں، زمینی حقائق دیکھ لیں کہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، کفر کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، علم ہے، ٹیکنالوجی ہے، بڑے بڑے تھنک ٹینکس ہیں، بڑے بڑے مدبر ہیں، مفکر ہیں، بڑے بڑے اسکالر ہیں، بڑے بڑے ان کے پاس بولنے والے، لکھنے والے، بات کہنے والے، کتابیں لکھنے والے لوگ ہیں۔ ایسے بھی ان کے پاس لوگ ہیں کہ جن کی ایک ایک کیسٹ جو ہے نا جی وہ کروڑوں میں بک جاتی ہے، لیکن آج تک کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ قرآن کے سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے مقابلے پہ کوئی ایک صورت لے آئے۔ ان کو اتنا ضرورت نہیں ہوئی کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اتنی چھوٹی سی صورت مبارک کے مقابلے میں کوئی صورت بنا سکتی۔ ورنہ آپ کا کیا خیال ہے کہ انہوں نے کوئی کم زور لگایا ہوگا؟ جن لوگوں نے اپنی دولت خرچ کر کے رشدی پیدا کی ہے، جن لوگوں نے اپنی دولت خرچ کر کے تسلیمہ نسرین جیسی عورتیں خریدیں، جنہوں نے اپنی دولت خرچ کر کے غلام احمد قادیانی پیدا کیا، جنہوں نے اپنی دولت خرچ کر کے بڑے بڑے منکرین حدیث پیدا کیے، جنہوں نے اپنا پیسہ خرچ کر کے منکرین قرآن پیدا کیے، منکرین معجزات پیدا کیے، منکرین نبوت پیدا کیے، انہوں نے کوئی کم زور لگایا ہوگا اللہ کے قرآن کے مقابلے پر؟ لیکن صدق اللہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں شک ہے، تم اس شبہ میں ہو جو ہم نے قرآن اتارا ہے، تو لے آؤ ایک صورت بنا کر۔ اور اگر تم ساری دنیا کو، اور دوسری جگہ قرآن چیلنج کرتا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کو چیلنج کریں کہ اگر تمام عالم کے انس و جن بھی اکٹھے ہو جائیں اور قرآن کے مقابلے پہ قرآن بنانا چاہیں تو یہ نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح فرمایا اِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، یہ نہ کر سکے ہیں اور نہ آئندہ قیامت تک یہ مقابلہ کر سکیں گے۔ اللہ کا قرآن محفوظ ہے، اللہ کا قرآن غیر محرف ولا مبدل ولا زید فیہا ولا نقص منہا انہ محفوظ کما نزل علی رسول اللہ، وہ اسی طرح محفوظ ہے جیسے اترا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اسی لیے اللہ نے اپنے نبی کو بھی فرما دیا کہ میرے محبوب جب جبریل آتا ہے قرآن لے کر تو آپ آہستہ آہستہ پڑھتے رہتے ہیں۔ جب جبریل قرآن لے کے آتا تو حضور آہستہ آہستہ، جیسے وہ کہتا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، حضور ایسا پڑھتے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، حضور پڑھتے رہتے تاکہ وہ آیت جو ہے بھول نہ جائے، وہ آیت کا کوئی لفظ جو ہے نہ رہ جائے۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، میرا مدنی جب قرآن پڑھا جائے اپنی زبان مبارک کو بھی حرکت رکھو، کیونکہ قرآن کا مقام یہی ہے کہ جب پڑھا جائے تو سنو اور کوئی پھر زبان نہ ہلائے۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھی پابند کر دیا کہ جب قرآن پڑھنا ہے جبریل بس سنو، ساتھ تمہیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اپنی زبان مبارک کو بھی حرکت نہ دو۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ اور میرا محبوب اب تم آپ جلدی گھبراتے ہیں کہ شاید رہ جائے قرآن کا جمع کرنا، پھر آپ کو قرآن پڑھانا، آپ کے سینے میں محفوظ کرنا، قرآن کا ترجمہ سکھانا، یہ سب ہمارے ذمہ ہے، آپ کوئی فکر نہ کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فرمان آج بھی سچا ہے اور قیامت تک بھی سچا ہے۔ واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم۔ بھائی جو اسلامی کیلنڈر ہے یعنی ہجری، یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا، یاد رکھیں۔ سرکار دو عالم کے زمانے میں لوگ جو ہیں تاریخیں یاد رکھتے تھے بڑے بڑے واقعات سے، جیسے لوگ کہتے بھی یہ واقعہ اس سال ہوا ہے جب وہ ہاتھی والا بادشاہ آیا تھا، یا یہ واقعہ اس سال ہوا ہے جب وہ بڑی سیل آئی تھی، تو اس طرح یاد رکھے تھے۔ یہ پھر صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں یہ بات شروع ہوئی کہ ہم چونکہ دو ہی تاریخیں کیلنڈر چل سکے، ایک میلادی ہے جو آج کل 2003 چل رہا ہے اور ایک ہجری ہے، باقی کئی بنے ہیں لیکن وہ ناکام ہو گئے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پھر صحابہ نے اتفاق کیا اور ہجرت والا اندازہ کر کے وہیں سے تاریخ کی ابتدا کی کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مبارک جو ہے وہ یہ ہے. اسی لیے پھر وہ بنتا گیا نا کہ حضور کب پیدا ہوئے تھے، اندازہ ہو گیا ربیع الاول، کیونکہ جب تاریخ مرتب ہو گئی کہ یہ محرم ہے، یہ سفر ہے، یہ ربیع. پھر حضور کی وفات کب ہوئی تھی؟ ربیع الاول. حضور حج پہ کب آئے تھے؟ ذی الحجہ. حج کے بعد واپس تشریف لے گئے، محرم سفر اور ربیع الاول میں وفات ہو گئی. پھر اسی تاریخ سے وہ سارے اندازے قائم کیے گئے. واللہ عالم. ایک شخص کو کسی کے ساتھ سچی محبت ہو گئی ہے. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ سچی محبت اور جھوٹی محبت میں فرق کیا ہے، تاکہ مجھے سمجھ آئے نا. تو مسئلہ تو میں تب حل کروں نا، پہلے مجھے بھی تو سمجھ آئے نا. ایک ہوتی ہے سچی محبت اور ایک ہوتی ہے جھوٹی محبت. تو سچی محبت میں تم کیا حاصل کرنا چاہتے ہو اور جھوٹی محبت میں کیا حاصل کرتے ہو؟ جب دونوں کی وضاحت لکھ کے مجھے بھیجو گے تو علاج میں بتا دوں گا. سمجھ آ گیا؟ کہتے ہیں جی اب میں چھٹکارا حاصل کرنا جب سچی محبت ہے تو سچی چیز سے چھٹکارا کیوں حاصل کرنا چاہتے ہو؟ بھائی کہتا ہے جی اب آپ وظیفہ بتائیں کہ اس سچی محبت سے مجھے چھٹکارا مل جائے. او بابا جب سچی چیز ہے، سچ بولنے سے بھی کوئی چھٹکارا چاہتا ہے، تو مجھے پہلے سمجھاؤ کہ سچی محبت کیا ہے اور جھوٹی کیا ہے. ویسے میرے پاس ایک وظیفہ ہے، مجھے ملو عشاء کے بعد، تو انشاءاللہ 8ویں 10ویں ڈنڈے تک محبت صاف. یہ وظیفہ مجھے آتا ہے اور وہ پیروں شیروں والا نہیں آتا. بڑا بہترین وظیفہ. 8 دن کے لیے کمرے میں بند کر دو، بھوکا پیاسا رکھو، صبح و شام ڈنڈے سے مرمت کرو. انشاءاللہ 3رے دن تک ساری محبت سچی جھوٹی نیچے سے نکل جائے گی. بالکل پاک صاف ہو کے گھر چلے جاؤ. اور مجھے آتا نہیں وظیفہ، جو آتا ہے تو میں قبول ہو تو میں حاضر ہوں. کہتے جی کہ اگر کسی مسلمان کے گردے کمزور ہے اس کو گردہ دینا جائز ہے. بہرحال میرے بھائی اس مسئلے میں میرا علم اتنا نہیں ہے کہ میں فتویٰ دے سکوں، اس لیے بہتر ہوگا کہ دارالافتاء سے رجوع کریں، کیونکہ یہ مسئلہ کافی عرصے سے مجمع الفقہ الاسلامی میں زیر بحث ہے. شاید اللہ کرے کوئی فیصلہ ہو چکا ہوگا تو آپ دارالافتاء سے رجوع کریں یا رابطۃ العالم الاسلامی سے رجوع کریں کہ حضرت اس مسئلے میں علماء نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ ایک گردہ دوسرے کو منتقل کرنا جائز ہے یا نہیں. کیونکہ اصل جھگڑا یہ جا رہا ہے کہ جو گردہ اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ اب ہمارا ملک ہے یا اللہ کی امانت ہے. مسئلہ اس میں ہے اختلاف کا کہ اگر تو یہ اللہ کا ملک ہے تو مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں کسی کو دے دوں، اور اگر اللہ نے مجھے دے دیا ہے لہذا اب یہ میری چیز ہو گئی ہے تو پھر میرا حق پہنچتا ہے کہ کسی کی جان بچانے کے لیے کام آؤں. تو بہرحال علماء اس پہ بحث کر رہے ہیں کہ جیسے خون دینے سے جان بچ جاتی ہے تو علماء نے اجازت دے دی کہ جیسے دوسرے بچے کو کوئی عورت دودھ پلا سکتی ہے تو ہم خون بھی دے سکتے ہیں. تو اس لیے اس مسئلے پر بھی الحمدللہ علماء نے باقاعدہ مختلف ممالک کے بڑے بڑے علماء کا بورڈ بٹھایا ہے. تو آپ دارالافتاء سے رجوع کر لیں، زیادہ بہتر بات ہے. میرا شادی میں کھانا کھلا سکتا؟ اچھا میرا بہن، اچھا بہن کی شادی میں تم لوگوں کو کھانا کھلانا چاہتے ہو، کیوں کھلاؤ؟ لڑکی والوں کی طرف سے کھانے کھلانے کا کوئی حکم نہیں. کھانا کھلانا سنت جو ہے وہ لڑکے والوں کی ذمہ داری ہے کہ شادی کے بعد وہ ولیمہ کرے. یہ جو لڑکی والوں سے کھانا کھاتی ہے تو ناجائز ہے، یہ تو ظلم ہے لڑکی والوں پر. بالکل نہ کھلاؤ، وہی پیسے اکٹھے کر کے بہن کو دے دو. اس کو کہو کہ تم اپنا زیور بنا لو، کھانا کھلا کے بلا وجہ شہرت حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. جتنے پیسے تم بہن کی شادی میں خرچ کرنا چاہتے ہو کھانے میں،
وہ کٹھے کر کے بہن کو کوئی چیز لے کے دے دو. لڑکی والوں پر کوئی کھانا نہیں ہوتا، یہ جہیز ہے، کھانا ہے، سب ناجائز. جالیات کہتے ہیں مختلف علاقوں کی کمیونٹی، یوں سمجھ رہے ہیں. میں اپنی لڑکی کی شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن لڑکی راضی نہیں ہے. میرا بھائی اس کا حل یہ ہے لڑکی پہ زیادتی نہ کرو، شادی اس کی ہو رہی ہے، تمہاری تو نہیں ہو رہی ہے. زندگی اس نے گزارنی، تم نے نہیں گزارنی. اگر لڑکی کے دل میں کوئی نفرت ہے تو بعد میں کیا ہوگا؟ لیکن تم باپ ہو، ٹھنڈے دل سے بیٹی کو ماں کے ذریعے یا خود بیٹھ کے سمجھاؤ کہ بیٹی یہ نام ہے، یہ لڑکا ہے، اچھا ہے، ہمارے دیکھنے میں اچھا ہے، دیندار ہے، لیکن تم 7 راتیں کم از کم استخارہ کرو. تو اگر اللہ کو خیر منظور ہے تو لڑکی کے دل میں خود بخود بات بیٹھ جائے گی اور وہ قبول کر. اور اگر اس کے لیے بہتری نہیں ہے تو وہ راستے سے خود بخود ہٹ جائے گا. تو کوئی جھگڑا نہ کرو، بڑے پیار سے محبت سے تمہاری بیٹی، اس کی رائے لینا ضروری ہے کیونکہ زندگی تو اس نے گزارنی. تو آپ بالکل ٹھنڈے دل سے اس کو بلائیں گے، بیٹا دیکھو بات سنو، ہمارا فیصلہ تو یہ ہے، ہم ناراض نہیں ہیں، آپ پر جبر نہیں کرنا چاہتے، آپ مہربانی کر کے 7 راتیں استخارہ خود کر لو. یہ نہ کہو کل کو کہ پتہ نہیں بابا نے کیا یا نہیں کیا یا ماں نے کیا یا نہیں کیا. تمہیں دعا استخارہ نہیں آتی، میں بازار سے لے کے دے دیتا ہوں. استخارہ کرو اور لڑکے والوں سے کہو کہ لڑکا بھی استخارہ کرے 7 رات. اگر اللہ کو خیر منظور ہے تو انشاءاللہ ہو جائے گا، ورنہ نہیں ہوگا. لڑکے سے شادی نہ کریں. آگے جو اولادیں ہوتی ہیں، نسل ہوتی ہے، بڑے فتنے ہوتے ہیں. خواب دیکھا ہے، مجھے خواب کا پتہ ہی نہیں لگتا. سچے دل سے توبہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ گناہوں پہ شرمندگی ہو، گناہ چھوڑ دو، آئندہ نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کرو. اور اس کے لیے کوئی پیر فقیر ضرورت نہیں ہے. جب تنہائی ہو 2 رکعت نماز پڑھ کے سچے دل سے توبہ کر لو، اللہ تبارک و تعالی سب گناہ معاف کر دے. مسلمان مومن سب ایک ہیں، آپ اس چکر میں نہ پڑیں. مومن میں ہے مسلمان ہے، اسی کو مسلمان بھی کہتے ہیں، مومن بھی کہتے ہیں. اگر حلال جانور کا پیشاب بعض ائمہ کے نزدیک اس کپڑے پہ لگ جائے تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کپڑا پلید ہو جاتا ہے، وہ دھلایا جائے. اگر ہم ایک فقہ پر عمل کرتے ہیں دوسری پہ کر لیں، میرا بھائی پہلے اتنا علم تو ہونا کہ دونوں کے دلائل کو سمجھ سکو، دونوں کی کتابوں کو پڑھ سکو اور پھر ترجیح دے سکو کہ ان دونوں میں دلائل کس کے زیادہ قوی ہیں. تو اگر اتنا علم ہے تو تمہیں پھر کسی امام کی تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم تو پھر خود ماشاءاللہ اس درجے کے آدمی. اور اگر اتنی علم نہیں ہے تو لازماً پھر کسی سے علم پوچھنا ہوگا. 2 کشتیوں پہ پاؤں رکھیں گے تو پھر ڈوب جائیں گے. فرقہ شیعہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا یا نہیں؟ میں کوئی دروغہ ہوں جنت پہ مجھ سے سرٹیفکیٹ لیں گے؟ اللہ کے علم میں ہے میرے بھائی. کیوں ہم کسی کا فیصلہ کریں گے وہ جائے گا یا نہیں جائے گا؟ یہ معاملات اللہ کے ہاتھ. ہاں البتہ جو قرآن کا منکر ہو، البتہ جو سیدنا ابو بکر کے صحابی ہونے کا منکر ہو، اور اسی طرح جو بی بی عائشہ پہ تہمت لگاتا ہو، تو وہ چونکہ قرآن کے خلاف ہے تو وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے اور اسی کفر پہ مر جائے. کل توبہ کر کے مر جائے، جنت میں جائے گا، کیوں نہیں جائے گا؟ جنت میں جس پرندے کی طرف اشارہ کریں گے گوشت ملے گا، پکا ہوا ہوگا کہ کچا ہوگا؟ کیوں دکان لگانا ہے تم نے وہاں؟ اللہ کے بندے جیسا چاہو گے ویسا ملے گا. کچا کھاؤ تو کچا ملے گا، پکا کھاؤ پکا. اس کا خیال ہے کہ وہاں بھی میں کوئی دکان شکان لگا کے بروسٹ کا کام کروں. وہاں کوئی ضرورت نہیں کوئی خریدنے کی، کیونکہ ہر کسی کو اشارے سے ملے گا، تمہارا دکان فیل ہو جائے.
اگر آدمی اپنے والدین کے ہاتھوں کو بوسہ دے دے کوئی مسئلہ نہیں، پیشانی پہ بوسہ دے کوئی مسئلہ نہیں۔ جو عورتیں اپنے خامند پہ جادو کر دیں، یہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ جادو کیا اس نے؟ آدمی جب کمزور ہو جائے کہتا ہے بیوی نے جادو کیا، تم خود نالائق ہو، فارغ ہو گئے ہو، بیوی مٹی جادو کیا۔ علاج کراؤ کسی ڈاکٹر کے پاس، کوئی جادو شادو نہیں، ایسے نہ چکر میں پڑو۔ اب مردانگی تو رہی نہیں، اب جادو ہو گیا۔ یہ سارے جادو ہم مسلمانوں پہ ہوتے ہیں، نہ یہودی پہ ہوتا ہے، نہ عیسائی پہ ہوتا ہے، نہ کافروں پہ ہوتا ہے۔ غیر مسلم کو اگر تحفہ دیں کوئی حرج نہیں، لینا بھی جائز، دینا بھی جائز۔ اگر سنت پہ عمل کریں تو لوگ دیوانہ کہتے ہیں، خوش نصیب ہو۔ انبیاء کو بھی تو لوگ دیوانہ کہتے تھے، یہ تو پھر بڑی تمہاری خوش نصیبی کی بات ہے۔ موت اس سے پہلے مرنے والے کو خبر دی جاتی ہے نہیں، جب عین سکرات کا وقت آتا ہے تو پھر فرشتے سامنے آ جاتے۔ انسان کے چہرہ اللہ خود بناتے ہیں، سب اللہ کے حکم سے ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ حکم دیتے ہیں فرشتہ کہ اس کی تصویر بناتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی یہ نہیں کہ آپ سب سے پہلے اللہ نے قلم پیدا فرمایا، جن روایات میں ہے کہ حضور کو پیدا فرمایا وہ روایات صحیح کے درجے کو نہیں پہنچی۔ اگر ایک حنفی مسلک کا آدمی ہے، طواف کر لیا، مغرب کی اذان ہو گئی، 2 رکعت واجب الطواف پڑھ لے کوئی بات نہیں۔ 786 کا کیا مطلب ہے اللہ کو پتہ، کہتے ہیں یہ عدد ہے بسم اللہ کا، اللہ عالم، لیکن یہ لکھنا قرآن و حدیث میں ثابت نہیں۔ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ رواج چل پڑا، کل تیرے نام کے کوئی عدد نکال کے تیرا نام بھی 420 رکھ دے، 420 302 306 409، یہ کیا تماشا ہے لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ ہاں سونا ہے، سونا، اچھا سنا ہے، یہ بنگالی سونا ہے نا، کہ آدم علیہ السلام ہوا سے غلطی ہوا، بعد میں کلمہ پڑا، وہ اللہ کا نبی ہے، خدا کے بندے عقل کرو۔ اپنے بہن کے لڑکے کو، بہن کا لڑکا تمہارا کیا بنے گا؟ ہاں جی، بھانجے سے تو شادی نہیں ہوتی۔ اگر ایک آدمی نے عصر کی نماز با جماعت پڑھ لی، حنفی مسلک میں وہ پھر دوبارہ جماعت میں شامل نہ ہو، وہ کہتے ہیں کیونکہ عصر کے بعد نماز نہیں جب تک سورج نہ ڈوبے۔ باقی ائمہ کے نزدیک جائز ہے۔